بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب پر مشتمل کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ تلاوت کے آداب جن کا لحاظ ہر تلاوت کرنے والے کو کرنا چاہیے، ان میں سے چند باتیں کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن بھی ایک اہم عبادت ہے اور اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تلاوت کرنے والے کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے اور عبادت سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے ایسی تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت یکسو ہو کر کے حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی نہایت ہی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل متوجہ ہوں اور تمہیں یکسوئی حاصل ہو، اور جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے، یکسوئی ختم ہو جائے تو اٹھ جاؤ، یعنی قرآن کی تلاوت بند کر دو۔ یہ تو ادب بتایا گیا ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہم سب کا ذہن منتشر رہتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام، نیکی کے کام اور اچھے کام کرنے کی طرف دل کا میلان بہت کم ہوتا ہے۔ شیطان ہم سب کے پیچھے لگا رہتا ہے، لہذا اپنے شیطان سے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا دل ہمیشہ لگانا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے تلاوت کرنے والے کی زندگی میں، اس کے گھر میں اور اس کے عمل میں، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ اسی طرح کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کے معانی سمجھ کر پڑھے جائیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کے معانی بھی سمجھے جائیں، اس لیے کہ بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت سے وہ لذت اور فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ کلاس ہی میں جب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے اور طالب علم اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو پھر اس کلاس میں اس کا من لگتا ہے، اور اگر جو پڑھائی جا رہی ہے وہ اس کے دماغ میں نہ آ رہی ہو تو اس کلاس میں اس کا من لگے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح قرآن کا بھی معاملہ ہے کہ قرآن کی تلاوت رسمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لہذا جب تک اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک اس سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاک اور صاف اور باوضو ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ کلام الہی کی تعظیم اور احترام کا یہی تقاضا ہے۔ بدرجہ مجبوری بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن حدث اکبر یعنی جس سے غسل کرنا واجب اور ضروری ہو، اس سے پاکی بہرحال ضروری ہے۔ البتہ قرآن پاک چھونے کے لیے
حدث اصغر و حدث اکبر دونوں سے پاکی ضروری ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہا جائے کہ قرآن مجید کو پاک و صاف اور باوضو ہو کر کے چھونا چاہیے، اٹھانا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صاف ستھری جگہ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ گندے اور ناپاک مقامات پر یا شور اور ہنگامہ کی جگہوں پر اس کی تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے وقت لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ گھروں کا معاملہ ہے تو گھر میں دوسرے شور ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ مساجد میں ہوتا ہے، آدمی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنے کی جگہ پر دوسرے لوگ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آداب تلاوت قرآن کے منافی ہیں۔ اور قرآن ایک مقدس کتاب ہے، ایک باعظمت کتاب ہے، لہذا اس کی عظمت اور اس کی تقدس کا تقاضا بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ چیز پڑھی جائے لوگ اس کو خاموشی سے سنیں اور تلاوت کرنے والا بھی نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اسے پڑھ سکے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے موقع پر وہ خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ اسے سنا کرے۔ یہ تو اہل کفر کا شیوا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جہاں ہوتی تھی وہاں پر وہ شور ہنگامہ کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں میں نہ پہنچے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دے رکھی ہے کہ جس کان میں اس کی آواز پہنچتی ہے، جس دل میں اس کی آواز پہنچتی ہے، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ جاتا تھا۔ اسی لیے اہل کفر وہاں شور ہنگامہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ شور ہنگامہ کیا جائے تاکہ لوگ اس کی سحر آفرینی سے مسحور نہ ہو جایا کریں۔ اسی طرح قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک آیت بھی پڑھنی ہو تو تعوذ ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اس کا باقاعدہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ صحت مخارج اور تلفظ کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات غلط تلفظ سے معنی بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حروف الگ الگ ہوتے ہیں، صاد کی جگہ پر سین پڑھ دے، زا کی جگہ پر زال پڑھ دے، یا زا اور زال کی جگہ پر جو ہے جیم پڑھ دے، تو اس طرح لفظ کا معنی بدل جایا کرتا ہے۔ تو صحت مخارج اور تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اطمینان سے پڑھا جائے، رک رک کر پڑھا جائے، ہر آیت کے اوپر آدمی رک رک کر پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے۔ حدیث شریف کے اندر باقاعدہ حکم ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین و آراستہ کرو، مزین و آراستہ کرو، یعنی نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، راگ سے پڑھا کرو۔ ہاں، لیکن وہ
گانے بجانے کی جو تار ہوا کرتی ہے اس انداز سے جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حسن آواز دیا ہے، راگ کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھو، تو ایسی صورت میں پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے گا اور سننے والے کو بھی کیا ہے، خوشی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو قاری خوش الہانی کے ساتھ مقتدیوں کو نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی پوری مستعدی کے ساتھ آخر نماز تک اس کے ساتھ قائم اور باقی رہتے ہیں، کیونکہ گرچہ وہ اپنی نماز طویل کر دے لیکن اس سے مقتدیوں کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جس قاری کی آواز ٹھیک نہ ہو، پڑھنے کا انداز صحیح نہ ہو یا نسیان کا غلبہ ہو، تو ایسے اماموں اور قاریوں کے پیچھے لوگوں کو کیا ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی کہا گیا ہے، حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن کریم کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ اچھی آواز سے قرآن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قرآن کریم کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کھینچ کھینچ کر۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے عملی طور پر اس کی وضاحت کی، یعنی الرحیم کی کو کھینچ کر کے پڑھا، بسم اللہ کو کھینچا، پھر الرحمن کو کھینچا، پھر الرحیم کو کھینچا۔ معلوم ہوا کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن پڑھنا چاہیے، البتہ دوران قرات بیجا تکلف سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی تلاوت کرتے وقت تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ قاری ہوتے ہیں، کچھ قاری ایسے ہوتے ہیں جو مخارج کی اتنی زیادہ رعایت کرنے لگتے ہیں کہ وہ مخارج کا مخرج کا انداز ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ سب تکلفات تلاوت کے وقت نہیں ہونے چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسن صوت کے ساتھ اور اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند افضل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن مجید کھول لیا اور من ہی من میں نگاہ اس پر جمائے رہتے ہیں اور من ہی من میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، تلاوت ہو، قرأت ہو، پڑھائی ہو، یہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہو آپ کی زبان اس کے لیے حرکت کرے، تب تو سمجھیے آپ کی پڑھائی ہو رہی۔ اسی لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب ہی پڑھ رہا ہو تو اس کو ہلکی آواز میں پڑھتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس کی آواز اس کے کان میں پہنچے۔ آواز جب کان میں پہنچتی ہے تو اس سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو کان جو ہے اس پر گرفت کر لیتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے کہ جو چیز زبان سے ادا ہو رہی ہے وہ چیز درست نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت بآواز بلند افضل ہے۔ بآواز بلند کا مطلب یہ نہیں ہے خوب اتنا تیز چلا دو کہ مسجد میں دوسرے لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں، نہیں، بلکہ تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھیے۔ ہاں، کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر و تلاوت میں مصروف ہے اور بلند آواز پڑھنے سے اس کی نماز، تلاوت یا آرام میں خلل کا اندیشہ ہو تو قرآن کی تلاوت آہستہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس آہستہ کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ من ہی من میں پڑھو، بلکہ ہلکی آواز سے پڑھو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پڑھے۔ پھر بھی اتنی آواز تو نکلنی ہی چاہیے
جسے کم از کم پڑھنے والا سن سکے۔ اور یہی حال نمازیوں کے نماز کے آداب سے متعلق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بغل میں نماز پڑھ رہا ہو، نفلی نماز پڑھ رہا ہو، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی تلاوت کی بنا پر اس نمازی کی نماز میں خلل نہ ہونے پائے۔ یعنی تلاوت آپ کیجئے، لیکن آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ کی تلاوت سے اس آدمی کی نماز میں خلل نہ ہونے پائے۔ تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آیات سجدہ سے گزریں تو مسنون اور مستحب یہ ہے کہ سجدے تلاوت کریں، خواہ وہ وقت ایسا کیوں نہ ہو جس میں نماز پڑھنی ممنوع یا مکروہ ہے۔ یعنی کسی ایسے وقت میں آپ تلاوت کر رہے ہیں کہ جس میں نفلی نماز پڑھنی منع ہے، سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، ٹھیک دوپہر کے وقت، یا اسی طرح عصر سے مغرب کے درمیان، عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، یا فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد طلوع آفتاب تک، یہ سب اوقات مکروہ ہیں۔ اس میں دیگر نفلی نمازیں پڑھنا بلا سبب کے یہ سب منع ہے۔ لیکن اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے تلاوت سے گزرے تو سجدے تلاوت کر لینا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ واجب نہیں ہے، کہ اگر آپ نے سجدے تلاوت نہیں کیا تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سجدے تلاوت کر لینا یہ اچھی چیز ہے۔ اسی طرح جب تلاوت کرنے والا ایسی آیتوں پر پہنچے جن میں جہنم، اللہ کے عذاب یا معذب قوموں کا تذکرہ ہو تو پڑھنے اور سننے والوں کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جہاں جنت اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو تو اللہ سے ان کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن یہ چیز کب حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے جب ہم اس کے معنی مفاہیم کو سمجھیں گے تبھی تو سمجھیں گے نا کہ ہاں ہم آیت عذاب سے گزر رہے ہیں یا نعمت کے آیتوں سے گزر رہے ہیں۔ اور جب ہمارے لیے سب برابر ہی ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں ہماری تلاوت ہوتی ہے کہ جیسے قرآن اٹھاتے ہیں چاہتے ہیں کہ فل اسپیڈ کے ساتھ پڑھ لیں اور 10 منٹ میں جو ہے پورا پارا کمپلیٹ کر لیں، تیزی کے ساتھ پڑھ ڈالیں، تو اس طرح کی چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کہتے ہیں آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو کبھی کبھی دوسروں سے بھی سننا چاہیے۔ یعنی آپ دوسروں سے کہیں، کوئی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہو، اچھی قرأت پڑھتا ہو، تو اس کو بیٹھا کر کے کہیں بھائی قرآن تم پڑھو، ہم لوگ تمہارا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ بالخصوص اچھی اور پرسوز آواز سے دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ممبر پر فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے متعجب ہو کر سوال کیا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ وہ آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے سے اس کی قرأت سنوں۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ جذبات سے بے قابو ہو گئے اور ابن مسعود سے فرمایا کہ اب بس کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب قرأت بند کر کے آپ پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، آپ کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت اچھے قاریوں خصوصاً ائمہ حرمین شریفین کی تلاوت قرآن کی کیسٹیں موجود ہیں، ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار انہیں سن کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنی چاہیے۔ اب تو کیسٹ کا دور بھی ختم ہو گیا، ہر شخص کے پاس موبائل ہوا کرتی ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے پاس موبائلیں ہوتی ہیں۔ موبائلوں میں مختلف قاریوں کی قرأتیں پر مشتمل قرآن مجید کی تلاوت موجود ہے۔ کبھی کبھار ان کی قرأت کو بھی
سنتے رہنا چاہیے، اس سے دلوں کو تازگی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے علاوہ گھروں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے گھروں میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان ہر اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے گھروں میں نہ شیطان آتا ہے، نہ آسیب آتے ہیں، نہ کوئی اور چیز آتی ہے۔ اور جب لوگ ایسی خیر برکت کی چیزوں کو نہیں کریں گے، جب خود ہی شیطانی عمل کریں گے تو شیطان ان کا تو دوست بن ہی جائے گا۔ لہذا گھروں میں تلاوت کرنی چاہیے اور نفلی نمازیں پڑھا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو قرآن مجید حفظ کرنے یا کم از کم اس کی خاص صورتوں اور آیتوں کے یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں، اس کی مثال غیر آباد اور اجڑے گھروں جیسی ہے۔ گویا قرآن مجید کی صورتوں کو کم از کم ہر بچے کو اماں پارہ یعنی 30واں پارہ تو حفظ کر لینا چاہیے اور اپنے سینے میں اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے قرآن مجید کی اور بھی دوسری صورتیں اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور اسے پڑھتا رہے۔ لیکن جو چیزیں بھی آپ محفوظ کریں اپنے سینے میں، یاد کریں، زبانی حفظ کریں، تو اس کا دور کرتے رہیے، اس کو دہراتے رہیے، کیونکہ اگر اس کو نہیں دہرائیں گے تو دھیرے دھیرے وہ چیز آپ کے ذہن و دماغ سے کیا ہے نکل جائے گی۔ کہتے ہیں جو صورتیں یا آیتیں یاد ہو جائیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں دہرا کر تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن یاد کر کے بھول جاتا ہے تو اس کے لیے حدیثوں میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے معمور کر دے اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے احکام پر چلنے کی توفیق بخشے اور ہمیشہ تلاوت اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سعادت سے نوازے اور ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی مرافقت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔